حالانکہ ہم جو ہے مارنے کی پوری اخلاقیات رکھتے ہیں، ماریں گے نہیں تو بچے پڑھیں گے کیسے، بغیر مار کے پڑھائی کہاں ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی تو پٹک پٹک کے پیٹ کے جیسے کل بتایا نا کہ سیدھے پہ چڑھ چڑھ کے مجاہد حافظ جی مارتے تھے۔ تو یہ پورا ہم ایک وہی اخلاقیات کہتے ہیں، پوری اخلاقیات رکھتے ہیں کہ کو مارنا چاہیے۔ تو مارنا جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو کبھی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن یا آپریشن کرنا پڑ جائے، وہ بھی اس کو بچانے کے لیے۔ تو آپریشن ہونا ضروری ہے کسی حالت میں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپریشن کا پرچار پرسار کیا جائے، ہر وقت اوزار ڈاکٹر لے کے بیٹھا رہے، کوئی بھی آئے اور اس کو دوا کھا لیجیے گا ورنہ پھر یہ ہے چیر پھاڑ والا۔ ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ انجیکشن رہتا ہے نا، لیکن وہ چھپا رہتا ہے۔ غصہ آدمی کے پاس ہر دم رہتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر وقت چہرے پہ اس کو جو ہے نمایاں کیے رہے۔ تو رہنا ایک الگ چیز ہے اور اس کا یوزج کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ مار پیٹ جو ہے مفید نہیں۔ ایک چائنا کا ہم نے ویڈیو دیکھا، استاد آ رہے ہیں، آتے ہی انہوں نے فن کا ایک پورا موڈ بنایا، کرسی الٹی رکھی، اب بچوں کا سینس اب کام شروع کر رہا ہے وہیں سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے نا، ایکٹیو ہوئے، کرسی سیدھا کیا، ان کو اچھا لگا، ان کو لگا کہ مجھ کو جو ہے کچھ زیادہ آ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو بیٹھتا ہے، یعنی ان کو یہ انکریج کرنے کی بات ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بات ہے۔ تو کچھ کھیل بھی ہو گیا، تھوڑی دیر دلچسپی بن گئی، بچے بالکل تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس میں ہم نے جو ہے باڈی لینگویج دیکھا نا، اب اپ ڈاؤن بتا رہے ہیں۔ اب ہم بھی تھوڑا بڑا باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں، بھائی اپ اوپر کہتے ہیں، ڈاؤن نیچے کہتے ہیں، اوپر اپ ہے نیچے ڈاؤن ہے۔ لیکن وہاں جو ہے یا اسی سے ملتا جلتا اور بھی کچھ بہتر وہ بالکل کلیئر کر دے گا۔ بچوں کا ذہن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں ڈاؤن، اس کو کہتے ہیں، لیکن بچے کو شاید یہ اشارے کچھ زیادہ سمجھ میں نہ آئے، کلیئر نہ ہو، تو اس کو بہت کلیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹے بچوں کو۔ انہوں نے دیکھے کیسے کیا، ہر چیز کا ایکسپریشن، جیسے سیڈ ہے تو اب سیڈ کا، خوش ہے تو خوش کا۔ ایک چھوٹی سی بچی کی کلپ شاید دیکھا ہوگا، وہ ڈسٹ بین میں ڈالنے والی تھی کہ نہیں، اس کا ایکسپریشن دیکھیے، جب کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکا تو کتنا برا لگتا ہے وہ، لیکن جب اس کو ڈسٹ بین میں کتنا اچھا لگتا ہے، کیا نا۔ تو یہ ایکسپریشن جب ہم کو اچھا لگتا ہے، چھوٹے بچے تو وہی ان کا نیچر ہے، بہترین، دلچسپ، بلکہ جو ہے دلچسپی پیدا کرنا یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے ٹیچنگ کے لائن میں۔ اس کو بھی کبھی انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے کس طرح سے، لیکن بہرحال ہم کو جو صلاحیت ہے ماحول کو بہتر بنانے کی وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حافظ جی کو دیکھا گیا ہے، وہ بچے کو باقاعدہ چارج کر رہے ہیں، اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب اس بچے کی حیت دیکھیے، اس کی شکل دیکھیے، اس کی طرف دیکھیے، وہ اس کی نگاہیں جو ہے مدد مانگ رہی ہیں، کیوں مار صاحب، لاسٹ میں اس کی نگاہ دیکھیے، اسے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایسے بچے کوئی تو جان بچائے، ہاں کوئی تو جان بچائے، لیکن چونکہ گھر کا بھی دباؤ ہے، حافظ جی بھی طاقتور ہے، کہیں بھی پکڑ کے پیٹ سکتے ہیں، تو اب وہ دباؤ میں مار کھائے جا رہا ہے، لیکن اس سے اس بچے کو کچھ ملنا نہیں، بلکہ اگر وہ 2-4 ورڈ عربی کے سیکھ بھی لے گا تو کم سے کم 50 گالیاں وہ سیکھ لے گا آپ کے اس مارنے کی وجہ سے۔ کیوں بھائی، مزاج میں تو اس کرے نفرت کے جملے وہ سوچے گا ہر وقت کہ ایسے ماریں گے، ویسے ماریں گے، یہ گالی دیں گے، یہاں جو ہے کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے کیسز جو ہے ہم لوگ بچپن میں بھی سنتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ برا سلوک کرنے کا پورا پلان ہوتا تھا بچوں کا، اور پھر بات تو کر بھی ہوتی ہے، سائیکل میں بٹھا کے پہنچانے جا رہے ہیں، لے جا کے ہاتھ پیر ٹوٹے مشکل ہے، کھدی بھی لے جا کے
गिरा दिया। और कोई खास नुक्ता जो इस सारी वीडियो से आप लोगों ने अखज़ किया हो? कोई और हम लोग देखे कि बाहर आते हैं तब बच्चे आते हैं तो जो सट मार रहे सब बच्चे हेरो से अपना बच्चों के भाग रहे हैं मार की वजह से। जब हम जाएंगे हमारी बारी आ जाएगी, और इन लोगों का प्यार होता सब शौक से जाते आते भागने कुछ नहीं, बहुत से भाग मेरे से कुछ जो भागे हैं। इंसान जो है इंसान ही की नहीं जानवरों की भी तरबियत करता है। डॉल्फिन एक मछली है, उसकी जो है बड़ी अच्छी तरबियत इंसान करता। कैसे करता है जानते हैं? वो जो कुछ भी सिखाता है हर सीख पर उसको कुछ खाने को देता है। हर सीख पर व्हाट्सएप उससे कोई भी एक्टिविटी कराएगा, वो जानवर है कि उसका सेंस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसको उसकी आंख के सामने उसको ट्रेन कर रहा है, उसको बता रहा है। और पहले शुरू में अपने हाथी से उसको उठा के फेंक रहा है, फिर उसको एक मछली दे रहा है। तो उसके अंदर एक मोहब्बत लालच हर कुछ डाल करके उसको इस लायक बना देता है कि फिर वो उसके इशारात पर बड़े बड़े करतब दिखाती है। तो मोहब्बत जो है ये एक अजीब शय है जो एक उस्ताद के अंदर तो लाजमन होनी चाहिए। नफरत गुस्सा इन सब चीज़ों से उसको बचना चाहिए। बस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको भी अदब के दायरे में, यानी गुस्से का भी इजहार ऐसे ना हो कि वो पूरी मजलिस में, जैसे क्लास में है बच्चे ने गलती किया, आपने 2 डंडे मिसाल के तौर पे लगा दिए, तो हर बच्चे को पता है कि गलती होने पर 1-2 डंडे मिलते हैं, तो उसमें कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आपने उसको कुछ और नए किस्म की सजा दे दी, कुछ नए किस्म के जुमले उसको आपने कह दिए, तो अब वो जो है बाकायदा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको बेइज्जती महसूस हो। छोटे बच्चे वही देख लीजिए, छोटा इंजेक्शन वाला नहीं रो रहे नहीं रो रहे, बच्चा कहे जा रहा है कि मैं नहीं रो रहा हूं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है। यानी उसको ये बात पसंद नहीं है कि उसको रोता हुआ कोई देखे। क्यों? यही है ना, वो छोटा बच्चा है लेकिन उसका सेंस इतना काम कर रहा है कि रोना जो है ठीक नहीं है। एक बच्चा दूसरा देखा हमने, वो कह रहा मैं मजाक में रो रहा हूं, क्योंकि रो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि रोना ठीक नहीं है। तो अब उसको एक लॉजिक दे रहा है कि मैं मजाक। बहुत कुछ वीडियो ने हमको सिखाया है, हम सीख सकते हैं। एक मोल जो चचा पढ़ा रहे हैं अरब के, ता पढ़ा रहे हैं अरबी का ता। अब एकदम खेल खेल में बच्चे मस्त हैं, गदगद हैं, है ना, आए हैं और अस्सलाम वालेकुम या हरफत्ता है ना, और उसके बाद फिर ता से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को उन्होंने बनाया है, तरीक तवील और क्या क्या। और फिर उस पर देखिए बॉडी लैंग्वेज भी उनकी पूरी तरह से काम कर रही थी। और एराब की अदायगी में भी जब जैसे जबर खींच दिया पूरा, है ना, फैल गया, जेर में थोड़ा डाउन हो गए और पेश में खुल रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें एक उस्ताद को जाननी चाहिए। अब जाहिर है कि आप जब क्लास में होते हैं तो वहाँ कोई निगरान नहीं होता आपका, कोई आपका बड़ा नहीं होता, आपसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं होता, क्योंकि क्लास में आप ही सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। आप उस पर मुख्तलिफ चीज़ें खुद कर सकते हैं, गलत सही तजर्बा कर सकते हैं ना। वो बच्चे हैं, हंसेंगे, शर्मिंदा भी आपको नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यार कि तो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी आदमी छल कूद। अब वो एक देखिए ट्रेनिंग चल रही थी का खागा वाले, बजाओ ताली। अब तो बच्चों को तो ये सब चीज़ें ठीक है, आप उतना ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो उसका जो है कुछ कोई तो डोज दे सकते हैं, वही इंटरेस्टिंग बनाना है। अब हमने एक वीडियो देखी पहाड़ा की, अब वो 2 के 2 2 दूनी 4 गाए जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6 अपना घूम रहे हैं, एकदम बिल्कुल मस्त है। पहाड़ा भी याद हो रहा है और बोर भी नहीं हो रहा है। एक साहब मैथ पढ़ा रहे थे, कोई सीरियस वो था, वो हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए वो जो ब्रैकेट में सार को चिपका दो, बांध दो, दिलचस्प, मैंने मैथ को या इस तरह की चीज़ों को दिलचस्प बना रहे थे।
पकौड़ा और फरौरी कह के। तो इस तरह से आप क्लास के माहौल को बहुत ज़्यादा दिलचस्प और सीखने वाला बना सकते हैं। बच्चे माहौल से ही सीखते हैं। माहौल कहते हैं जो कुछ उनके इर्द गिर्द है उसको माहौल बोलते हैं, अरबी का लफ्ज़ है। यानी उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसको माहौल कहते हैं, उसी से बच्चे सीखते हैं। पहले घर के माहौल से सीखते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी से सीखते हैं। जब बच्चे बाहर निकलते हैं स्कूल आने से पहले तो फिर वहाँ के माहौल से सीखते हैं, फिर स्कूल के माहौल से। वहाँ जो दो माहौल देख के आता है, स्कूल के माहौल से बिल्कुल उसको कोई मुताबिकत नहीं नजर आती, तो फिर नतीजे में वो फिर भागता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, या ज़बरदस्ती रहता है तो सीखता नहीं, क्योंकि माहौल जो है उसको सीखने वाला नहीं मिलता। इस पर भी बात हो चुकी है। तो बहरहाल अब इसके बाद कल के सेशन और आज जो हमने वीडियोज देखी हैं उन सब को सामने रख करके यहाँ कुछ सवालात हमने यहाँ निकाले हैं। ये सवालात जो है डॉक्टर इकराम खान साहब एक माहिर तालीम हैं, उनके बनाए हुए। ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप हर सवाल के सामने मुख्तसरन कोई जवाब तहरीर मुख्तसरन लिख सकते हैं, हाँ या ना में लिख सकते हैं। जहाँ सवाल ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू कर दीजिएगा, ताकि लाइन वगैरह टेढ़ी हो तो ये ना हो कि ये किसका जवाब है। वहीं शुरू कर दिया, हाँ या ना में, या कुछ भी लिखना चाहें तो लिख दें। बातचीत करें, डिस्कस करें। जवाब आपका अपना होना चाहिए, जवाब अपना होना चाहिए। सवाल को समझने में, जैसे दो लोग हिंदी वाले हैं, उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, तो उनको भी अपने आसपास से समझ लें कि क्या सवाल है। मसलन जैसे एक सवाल है, पहला सवाल है, क्या मेरा लिबास, मेरे बाल और जिस्म की आम सफाई मेरे मनसब के मुताबिक है? आप हाँ या ना दे सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ सामीन को मुतासिर करती है? यहाँ सामीन से मुराद आप तलबा लेंगे। और जो कुछ कहता हूँ उसको आसानी से समझ लिया जाता है। यानी आप कोई बात कहते हैं तो क्या उसको फिर पूछा जाता है? काफी देने से मुराद आप कुछ सवालात हैं और फिर से बताइए। मतलब इस तरह से आप पूछेंगे तो ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप एकदम आज़ाद होकर के जो चाहेंगे लिख लेंगे। अब बोलने में थोड़ा सा ये हाफिज जी बांट दीजिए इसको। मैं बल्कि सवालात एक एक पढ़ता रहूँगा, तो उसी हिसाब से आप लोग जवाब देते रहेंगे। नीचे लास्ट में अपना नाम दीजिएगा। कलम निकाल लीजिए। जवाब बहुत ही मुख्तसर लिखना है। पहला सवाल यही है, क्या मेरा लिबास, मेरे बाल और जिस्म की आम सफाई मेरे मनसब यानी बाइस उस्ताद के मुताबिक है? हाँ या ना, इसका जवाब दीजिए। लिबास के बारे में कल बात हो चुकी है। अब आप क्रिकेट वाला लिबास पहन के आए, तैराकी वाला लिबास पहन के आए, किसानी वाला लिबास पहन के आए, या डॉक्टर वाला लिबास पहन के आए, तो ये मनसब के मुताबिक नहीं। लेकिन सादा ही लिबास हो, लेकिन साफ सुथरा हो, सलीके से पहना हो, पर्दे का पूरा उसमें सिस्टम हो, तड़क भड़क ना हो, ऐसा ना हो देख करके लगे कि आप शादी में जा रहे हैं। हर एक का होता है ना शादी, प्रोफेशन के हिसाब से आदमी उसका ड्रेस, हाँ, ड्रेस कोड होता है, वैसा लगना चाहिए। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। भाई आप किस कैटेगरी, बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। आदमी को देखते ही पता चल जाता है कि ऑफिस जा रहा है, कि शादी में जा रहा है, कि जा रहा है खेत में। बगैर पूछे सिर्फ उसकी शक्ल और लिबास देख के आप बता सकते हैं। उसका नेचर और कैरेक्टर भी पता चलता है, सब कुछ पता चले। ठीक है, दूसरा सवाल है, क्या मेरी आवाज सामईन यानी सुनने वाले को मुतासिर करती है और जो कुछ कहता हूं उसको आसानी से समझ लिया जाता है? आप कह सकते हैं हाँ, या कभी कभी लोगों को परेशानी होती है, आप ये भी लिख सकते हैं।
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو کیا سامنے والے کو آپ ہی کی بولی بات کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نہ سننا، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ باقاعدہ سن بھی لیے پھر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ زیادہ ہوتا ہے تب تو کہیں آپ لکھیں کہ نہیں، یعنی ان کو جو ہے سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی نہیں۔ کبھی کبھی ہے تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا میری ظاہری شخصیت جو پرسنالٹی میری ہے وہ پرکشش اور قابل قبول ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں ہاں یا نہ۔ لکھ رہے ہیں نا؟ جی۔ کیا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ مناسب ہوتے ہیں؟ یعنی آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ کیا بالکل ایک ہی موڈ میں ہوتا ہے، یا پھر وہ مختلف وقت میں جملوں کے حساب سے، لفظ کے حساب سے، تقاضے کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ لکھیں ہاں یا نہ۔ مناسب ہوتے ہیں، چوتھا ہے۔ ہاں چوتھا، فورتھ۔ چوتھا سر ایک بار پھر آپ پڑھیے۔ چوتھا سوال، جی۔ کیا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ مناسب ہوتے ہیں؟ یعنی جیسی بات ویسے ہی میں چہرہ بناتا ہوں، یا بنا پاتا ہوں کہ نہیں بنا پاتا ہوں؟ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کم بنا پاتا ہوں، کبھی کبھی بناتا ہوں، مشکل ہوتی ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، کیا میری صحت ٹھیک ہے اور میں محنت سے کام کر سکتا ہوں؟ صحت پر کل بات ہو چکی ہے کہ کم از کم آپ کو نیند تو نہ آئے کلاس میں۔ اگر نیند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا تو آپ راتوں میں زیادہ جاگتے ہیں، یا پھر اندر کا کوئی فنکشن آپ کا ڈیمیج ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی 6 سے 7 گھنٹے سو لے مار صاحب، پھر اس کو دن میں بہت زیادہ کام کر دیا ہو، اس کے بعد نیند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نیند نہیں آنی چاہیے۔ اور آتی ہے نیند تو کوئی فالٹ۔ اگلا ہے، چھٹا سوال ہے، کیا میں ہر کام نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کرتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آج ٹریننگ کے لیے بلایا گیا ہے 10 دن، تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیے ہوتے، چلے جاتے سسرال، چلے جاتے بازار، چلے جاتے کہیں وہاں آگرہ گھوم آتے۔ اگر نہیں واقعی ہے ہماری یہ ضرورت تھی، یہ ہونا چاہیے، کوئی بھی کام اس طرح کا ہے، تو اگر آپ کو خلوص لگتا ہے تو لکھ دیجیے ہاں، اور نہیں تو پھر اس میں دیکھیے وہ مت کہ ہاں لکھیں گے تبھی جو ہے، نہیں لکھیں گے کچھ نہیں۔ آپ اپنے بالکل کلیئر اپنے دل کی بات لکھیں، کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ یہ تو سوال اس لیے ہے کہ اب ہم اس پر سوچنے لگیں۔ کیوں سوال اس لیے ہے کہ اب ہم ابھی اس سوال کے بعد سوچنے لگیں گے کہ اگر میرے اندر یہ بات نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ بس یہی مقصد ہے۔ اگلا سوال ہے 7واں، کیا میرے فیصلے بچوں کے تعلق سے بے لاگ اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں؟ یہ فیصلے رزلٹ میں بھی آپ کو دکھانے پڑتے ہیں، کافی جانچنے میں بھی دکھانے پڑتے ہیں، سب کچھ میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا فلاں جو ہے اس کے نمبرات زیادہ ہو جائے، یا میرا فلاں جو ہے وہ چہتا ہے، چہتی ہے، اس طرح کے اگر تصور آپ کے اندر ہے تو آپ اس کا جواب لکھیں کہ نہیں، ورنہ آپ لکھیں کہ میرے فیصلے بالکل عادلانہ ہوتے ہیں ہاں۔ اگلا ہے، کیا مجھے اپنے جذبات پر قابو رہتا ہے یا جلدی سے خفا ہو جاتا ہوں؟ بات پہ غصہ ہو جانا کسی بھی بات کو، اگر جلدی آپ کو غصہ آتا ہے تو لکھیے کہ غصہ جلدی آتا ہے، اور کنٹرول کر پاتے ہیں تو لکھیے کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے، کنٹرول رکھتا ہوں۔ 9واں سوال ہے، کیا میں بہت جلد مایوس ہو کر یہ سوچنے لگتا ہوں کہ دنیا خود غرض لوگوں سے بھری ہے؟ یعنی آپ لوگوں کے بارے میں، یا عام آپ کا ذہن یہی ہے کہ ہر آدمی مطلب پرست ہے،
میں کیوں جو ہے خلوص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ محنت سے کام کروں؟ ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا دیکھ رہا ہے تو میں بھی اپنا دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ رویہ ہے تو اس کو لکھیے کہ میں بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہوں۔ 10واں سوال ہے، کیا میں درجے کے اندر جوش خروش اور زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ یعنی آپ کے کلاس میں جاتے ہی آپ کیا کلاس کو بالکل چارج کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں؟ یعنی کلاس میں جیسے گئے لڑکے بھبک کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ آ گئے بول کر۔ یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے کلاس میں بچے مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، جوش رہتا ہے ان کے اندر، یا کم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ 11واں سوال ہے، کیا جب کبھی کوئی کام میری امید اور توقع کے خلاف ہو جاتا ہے تو میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے مزاج سے بالکل الگ ہو، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو، کیا اس وقت آپ کنٹرول رکھتے ہیں یا شروع ہو جاتے ہیں تانے دینے اور گڑے گردے اکھاڑنے؟ یہ عام زندگی میں بھی اور اسکول میں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ پر کمنٹ کر دیا کہ ارے بھائی آپ تو ایسے ہی جو ہے اب تو صحیح نہیں کر پاتے، فوراً آپ ہی کون صحیح کرتے ہیں؟ اس دن جو ہے دیکھا تھا آپ کی جو ہے کارکردگی۔ یہ اگر مزاج ہے تو آپ جو ہے صبر و تحمل نہیں رکھتے، اور اگر اس کو دبائے رہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر صبر پیشنس بہت مضبوط ہے۔ کیا میں جذباتی اعتبار سے، 12واں سوال ہے، کیا میں جذباتی اعتبار سے تندرست ہوں اور کسی بھی صورتحال میں بلا وجہ خوف زدہ، مایوس اور پریشان نہیں ہوتا ہوں؟ یعنی اپنے آپ کو بالکل بہادر سمجھتے ہیں، کوئی بھی حالات آ جائے آپ کو ڈر پریشانی نہیں ہوتی آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی آپ کے جذبات جو ہے وہ بالکل الرٹ رہتے ہیں۔ ہاں یا نام لکھ سکتے ہیں۔ 13واں سوال ہے، کیا میں بچوں اور بڑوں کے ساتھ ہمدردی اور شرافت سے پیش آتا ہوں؟ ہاں یا نام جواب دے دیں۔ 14واں ہے، کیا میں بغیر کسی ذاتی مفاد اور غرض کے دوسروں کی خدمت کرتا ہوں؟ آپ اگر کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں بچوں کے تعلق سے، ان کے والدین کے تعلق سے، یا اپنی پرسنل لائف میں، کیا ہر مدد، ہر تعاون کے پیچھے آپ کی کوئی غرض ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ لکھیے نہیں، یا کبھی کبھی غرض ہوتی ہے تو لکھیے کہ کبھی کبھی غرض ہوتی ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ غرض سے کام کرتے ہیں، بے لوث کام کرتے ہیں، کچھ عدلے بدلے کے بدلے کام کرتے ہیں۔ 16واں سوال ہے، نہیں 15واں، کیا میں اپنے اور اپنے دوست احباب نیز ساتھیوں کے ساتھ ایماندار رہتا ہوں؟ کیا میں سماجی انسان ہوں یا خود غرض؟ یہ اوپری سوال کا ہی ایک پورشن ہے، یعنی آپ سماجی انسان ہیں یا خود غرض دوستوں کے ساتھ؟ ایک تو ہوتا ہے جنرل عام آدمی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے آپ کے اپنے دوست احباب، آپ کی اپنی کمپنی ہے، اس کے ساتھ کیا آپ یہی رویہ رکھتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں؟ یعنی اگر آپ جو ہے اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نہیں، میں بے غرض دوستوں کے کام آتا ہوں۔ 16واں سوال ہے، کیا میں کسی ضرورت کے وقت تبدیلی کو خوشی سے تسلیم کر لیتا ہوں؟ تبدیلی جیسے آپ کا ٹائم ٹیبل بنا، 15 دن کے بعد کہا گیا کہ بھائی آپ کو اس گھنٹے میں نہیں، اب اس گھنٹے میں پڑھانا، یہ ایک ضرورت تھی نا، ٹائم بدلا گیا تو آفس کی ایک ضرورت تھی، تو کیا اس طرح کی تبدیلی آپ کو قابل قبول ہوتی ہے یا اندر سے آپ ٹوٹ جاتے ہیں کہ یار کیوں ایسا جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا زیادتی کرنے کا ارادہ ہے؟ جو بھی وہی کہا گیا کہ کیا خوشی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہے مجبوری، ایک ہوتا ہے خوشی۔ مجبوری یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، چپ مار قبول کر لیے۔ خوشی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں، مجھ سے بہتر اگر وہ پڑھا سکتے ہیں تو بچوں کے لیے مفید ہوگا، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
اگلا ہے 17واں، کیا میں ہنسنے ہنسانے اور دوسروں کے ذوق سلیم کو پسند کرتا ہوں؟ بہت سارے لوگ کسی کی خوشی یا کسی کا ہنسنا پسند نہیں کرتے، کسی کو خوش دیکھنا ان کو پسند نہیں ہے. جیسے کل بات آئی تھی نا کہ استاد جو ہے یا خوش قسمت ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں ہے جو اس کی تھوڑی سی خوشی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ورنہ دنیا آپ کی خوشی سے جل جاتی ہے، دنیا جو ہے خوشی سے جل جاتی ہے. اگلا ہے 18واں، کیا میں اپنے خوبیوں اور کمزوریوں سے واقف ہوں اور خود پر اعتماد رکھتا ہوں؟ یعنی اپنی کمی کو کیا مجھے پتا ہے، یعنی کیا میں خود کا علم رکھتا ہوں یار میرے اندر یہ کمی ہے کسی بھی میدان میں. 19واں سوال ہے، کیا میں کسی مسئلے کو خود سوچ سمجھ کر حل کر لیتا ہوں؟ بہت سے مسئلے آپ کی زندگی میں آتے ہیں بچوں کے تعلق سے بھی، کیا آپ اس کو حل کر لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کلاس میں 2 بچوں نے مسئلہ پیدا کر دیا، آپ کلاس میں موجود ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو خود حل کر لیتے ہیں یا پھر آپ کو جو ہے مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اگر آپ کمزور ہیں تو آپ لکھیے کمزور ہیں، کر لیتے ہیں تو لکھیے بالکل کر لیتے ہیں. 20واں ہے، کیا مجھ میں اپنے ارادوں اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت ہے؟ کیا آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز تو سکھائی دوں گا، اتنا سکھائی دوں گا، تو کیا آپ اس کو کر پاتے ہیں؟ کبھی آپ نے اگر ایسا پلان کیا ہے یا بیچ ہی میں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں؟ 21واں سوال ہے، کیا میں دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہوں اور دوسروں کا تعاون حاصل کر سکتا ہوں؟ سوال ہے اوپر ہی سے، دوسروں کی مدد کر کے خوشی کو ہوتی ہے، کیا واقعی آپ کو ہوتی ہے؟ اور آپ دوسروں سے بھی، بھائی جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تبھی آپ کے کوئی کام آئے گا. تو کیا آپ کسی بڑے مسئلے پر آپ دوسروں سے تعاون لے سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ایکسیڈنٹل کوئی کیس ہو گیا، آپ کو فوری طور سے ایک گاڑی چاہیے، فوری طور سے 2 ہیلپر چاہیے، فوری طور سے پاس پڑوس کی عورتوں کی مدد چاہیے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کی ایک آواز پہ لوگ دوڑ پڑیں؟ یہ پتہ چلے گا آپ کے پہلے رویے سے کہ آپ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں یا نہیں. اگر خوش ہوتے ہیں تو دوسرے بھی. کیا میں اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کر کے خوش ہوتا ہوں؟ 22واں سوال ہے، آپ فرائض مطلب ذمہ داری، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، کیا اس کو ادا کرنے میں آپ کو خوشی ہوتی ہے یا بوجھ لگتا ہے؟ ہاں تو بند کرتے ہیں. اگلا ہے دیکھیے، کیا میں ضرورت کے مطابق وسائل تلاش کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا جنرلائز، آپ کسی بھی جگہ، میں یہاں پر ہم زیادہ تر اسکول کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں، مثلاً آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ پودوں کے بارے میں آپ کو پڑھانا ہے. اب آپ کو لگا کہ یار اگر بجائے چارٹ ہو پودے کے بارے میں یا خود ایک پودا ہی ہو، بھائی بہت سارے فالتو پودے پڑے کھیتوں میں ادھر ادھر، کیا آپ یہ ہمت رکھتے ہیں کہ میں جاؤں اور پودا کھود کے لاؤں یا کل گھر سے آتے ہوئے میں پودا لے کے آؤں گا تاکہ بچوں کو پودے کے بارے میں تفصیل سے صحیح سے بتا سکیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھوڑو یار کون کرے، ضرورت تو ہے ٹھیک ہے لیکن اسکول والے نہیں کر رہے ہیں تو میں کیوں کروں، مجھے کیا پڑی ہے کہ چارٹ کی ڈیمانڈ کروں یا چارٹ خرید کے لاؤں اور واچر بنا کے دے دوں آفس میں، ٹھیک ہے، یا پھر اپنا ہی 2 روپیہ لگا دوں، مجھے کیا؟ وہی بات پوچھی گئی ہے کہ کیا ضرورت کے مطابق وسائل تلاش کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ یا نام دے سکتے ہیں. کیا مجھ میں تعاون اور وفاداری کی صلاحیت موجود ہے؟
वफादारी इसी को कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, ये वफादारी है। 25वां है, क्या मैं दूसरों की राय हमवार कर सकता हूं और अपनी बात आसानी के साथ दूसरों को समझाने की सलाहियत रखता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बड़ी शिकायत होती है, क्या आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी शिकायत दूर कर सकते हैं? कभी किया है तजर्बे में तो उसको सामने रख के आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ मुझे अंदर ये सलाहियत है। 26वां सवाल है, क्या मैं दूसरों के जज्बात और ख्यालात को बगैर उनके कहे हुए समझने की सलाहियत रखता हूँ? कल बात आई थी ना कि कुछ लोग मुस्कुराते हुए मिलेंगे लेकिन आप समझ जाएंगे कि चंदा ले गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह की आपके अंदर सलाहियत है तो ये सलाहियत आपको काम में आ सकती है। मिसाल से बच्चा आया कहता मैं बीमार हूँ, छुट्टी चाहिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई बीमार है या झूठ बोल रहा है, पेशाब वाकई लगी है या बस आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता इसलिए बाहर जाना चाहता है। फिर ये सारे फैसले। 27वां सवाल है, बहुत बड़ा लग रहा है, क्या मुझ में मुताला करने, मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करने का शौक है और अपने काबिलियत और इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक समाज में पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठकर खुश रहता हूँ और तालीमी और इल्मी बहस व मुबाहिसा में शरीक होकर उसे कामयाब बनाने की सलाहियत या तमन्ना रखता हूँ। एक तो होता है कि यार हाँ ये सब अच्छी चीज़ है, फिर इसका शौक तो होता है। एक तो ये है कि क्या कभी ऐसा गुजरा है मुझ पर, मुताले का शौक है तो सिरहाने मेरे किताबें रही हैं, इल्मी मजलिस कहीं लगी हुई तो कभी जिंदगी में काम छोड़ करके पहुंच गया कि चलें कुछ इल्मी बात हो रही है सुनेंगे, इस तरह से अगर है तो फिर हाँ लिखिए, वरना लिखिए कभी मौका नहीं मिला, कभी सोचा नहीं। 28वां सवाल है, क्या मुझे अपने मजमून में दिलचस्पी है और उस पर इतनी कुदरत हासिल है कि दूसरों को अच्छी तरह पढ़ा सकूं? जो आपको टारगेट दिया गया है, क्या वो चीज़ आपकी दिलचस्पी की चीज़ है, आप उस पर अथॉरिटी हैं कि नहीं है, बच्चों के लेवल पर या जो है सिलेबस की लेवल पर? आखिरी सवाल है 29वां, क्या मैं जो जबान बोलता हूँ उसमें अपने ख्यालात नहायत आसानी और मौजूनियत के साथ ज़बानी और लिख कर जाहिर कर सकता हूँ? देखिए बोलना तो आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जब लिखना होता है तो आदमी डर जाता है, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरू करूं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप अपनी बात लिख सकते हैं तो लिखिए, कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ, क्या मुझे हर मौके पर मजलिसी आदाब का लिहाज रहता है और उन पर अमल करता हूँ? मजलिसी आदाब यानी जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो आदाब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 4 नंबर वाला ठीक है, इसको पूरा कर लो पहले। आदाब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो ये है ना कि जैसे ये मजलिस है, यहाँ सीखने सिखाने की ये मजलिस है, अब आप बेतवज्जोही से बैठे हुए, कोई तवज्जो नहीं, कोई ललक नहीं है, कोई तड़प नहीं है, कोई आपसे बात कर रहा है, आप जो है उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी खास मौजूद बात हो रही है, आप उसमें कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मजलिस के आदाब से ताल्लुक़ रखती हैं। क्या जो है इस तरह से। चौथा सवाल है, क्या मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव मुनासिब होते हैं? उतार चढ़ाव तो बता दिया ना, बस ठीक।